السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 51 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کے آپ ہمارے ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو تم، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے بخشی، علیکم تمہیں، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب تم یاد کرو میری وہ نعمت، انعمت علیکم، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا اور ڈرو، یومن دن، لا تجزی نہ بدلہ بنے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی سے، شیئا کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، من سے، آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش، من سے، ربکم تمہارا پروردگار، عظیم بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ
اور جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی من آل فرعون فرعونیوں سے یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے ویستحیون نساءکم اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتیں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے ایک دن ایک نجومی نے کہا کہ یہ پیشن گوئی کی کہ اس بنی اسرائیل قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، جو تمہاری بادشاہی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور البتہ عورتوں کو لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے، اور اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جو سال بچوں کے قتل کرنے تک کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کا مفصل واقعہ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے واسطے البحر سمندر دریا فانجیناکم چنانچہ ہم نے تمہیں بچا لیا واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون فرعونیوں کو وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ چنانچہ ہم نے تم سب کو نجات دے دی، تم سب کو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سب یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، یعنی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے یہ فرعونیوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سال ہا سال تک مظالم برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون کو جب اطلاع ہوئی، فرعون اپنے لشکری جرار سمیت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب سمندر بحر قلزم کے کنارے پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے یکسر بند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا سے دریا کے کنارے پر ضرب لگائی، چنانچہ سمندر کا پانی جس سے سمٹ گیا اور درمیان میں راستہ نمودار ہو گیا، جس پر چل کر بنی اسرائیل بخیر عافیت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ جب فرعون بھی سمندر میں اپنے لشکر سمیت پہنچا تو پہاڑوں کی طرح تھمی ہوئی موجوں میں جنبش پیدا ہوئی اور چشم زدن میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ سب منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 رات، ثم پھر اتخذتم تم نے معبود بنا لیا العجل بچڑا من بعدہ ان کے بعد وانتم ظالمون اور تم سخت ظالم تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلتاً اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 لیلتاً 40 راتوں کا،
ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کے بعد ان کے بعد ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم سخت ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن کا اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا ایک بچڑا بنا لیا اور بنی اسرائیل کو اسے معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات انشاءاللہ تفصیل سے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں آئیں گے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم سے، من بعد اس کے بعد، ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو، شکر ادا کرو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے، من بعد ذالک اس ظلم عظیم کے بعد بھی، یعنی اتنا بڑا شرک کرنے کے بعد بھی تمہیں معاف فرما دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ کو کتاب والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت، لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ کتاب سے مراد قرآن اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہوا اور باطل سرنگوں ہوا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔